الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ یمن کے بادشاہ ابرہا نے یمن میں ایک معبد تعمیر کروایا اور اہل عرب کو اس منظر کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ملی تو جوش انتقام میں اس نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ اس کی فوج میں زیادہ ہاتھی تھے، اس لیے انہیں اصحاب الفیل کہا گیا۔ قریش مکہ نے اس کی آمد کا سن کر خوفزدہ ہو کر حضرت عبد المطلب کو اس سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ ابرہا آپ کی نجات و سرداری سے متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا۔ آمد کا مقصد پوچھا۔ جناب عبد المطلب نے کہا، آپ کے لشکر نے میرے 40 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دروائے جائیں۔ ابرہا نے کہا، میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں، آپ اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہا یہ سن کر سخت برہم ہوا اور کہا، میں دیکھتا ہوں رب البیت مجھے کس طرح روکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب کاسف معقول کھایا ہوا بوسا کی مانند ہو گئے۔ سہل بن زیاد نے اپنے علم کی بنا پر حضرت عبد المطلب کو خبر دی تھی کہ نبی آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔ انہی اوقات میں حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم جو کہ مٹی اور ریت سے بند ہو کر نامعلوم ہو چکا تھا، اس کی تلاش شروع کی اور منت مانی کہ اللہ تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ نکل آئے، وہ اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے دیے اور زمزم کا کنواں بھی نکل آیا۔ آپ کے بیٹے جوان ہوئے تو منت پوری کرنا چاہیے، تو پورا حضرت عبد المطلب جو کہ سب سے چھوٹے تھے ان کے نام نکلا۔ آپ منت پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو رشتہ داروں نے روکنا چاہا۔ آخرکار بڑی بحث کے بعد سجار نامی کاہن سے رجوع کیا گیا تو اس نے 10 اونٹ قربان کرنے کو کہا اور دوبارہ قرہ عبداللہ کے نام نکلنے پر 10 اونٹ بڑھانے کو کہا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبداللہ کی شادی 24 سال کی عمر میں قریش کی معزز خاتون آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد حضرت عبداللہ کو تجارت کی غرض سے شام جانا پڑا۔ واپسی پر بیمار ہوئے اور یثرب میں اپنے رشتہ داروں کے گھر ٹھہرے اور اپنے باپ کو بیماری کا کہلا بھجوایا۔ حضرت عبد المطلب کو جب بیماری کا پتہ چلا تو حارث کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ حضرت عبداللہ کو مکہ لا سکیں۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے جناب عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہی یتیم ہو گئے اور اصحاب الفیل کے 52 دن بعد 22 اپریل 571 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمل کے دوران ایک فرشتے نے آپ کی والدہ کو آپ کا نام احمد رکھنے کو کہا۔ دادا نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیدائش کے وقت آپ کے ساتھ کوئی علائش نہ تھی، آپ شکم مادر سے ہی مختون پیدا ہوئے۔ ٹھیک اسی وقت کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور استخر کا مشہور آتش کدہ بجھ گیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ۔